बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द ट्रैवल कपकेक्स। Yes. मैं हूँ उपन और ये है देवाशीष, और आज हम फिर से लेके आए हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वीडियो, जो कि है हमारे भी फेवरेट और आप Yes. सभी के भी फेवरेट है। तो वीडियो का नाम है इम्पोर्टेंट मैसेज टू ह्यूमैनिटी। तो इंसानियत को क्या मैसेज दिया गया है अल्लाह के थ्रू या कुरान के थ्रू या मोहम्मद अली मिर्ज़ा के थ्रू। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में क्या है। हर ईद पे कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ मैसेज उम्मत तक पहुंचाया जाए। ताज़ा ताज़ा रमज़ान मुबारक का महीना गुजरा है और इबादत की वजह से दिल भी पसीचे होते हैं, बात समझ भी आ जाती है। बातें करने को तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक क्रिटिकल बात जो आज सुबह मेरे जहन में आई वही आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कुरान हकीम में एक आयत है, सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 179। ये कुरान हकीम में चंद सख्त तरीन आयात में से है और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ और बड़ी ही एक डेंजरस खबर इंसानियत तक पहुंचाई गई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। और बेशक जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत हमने पैदा ही दोज़ख के लिए की है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। लेकिन ये अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी रीज़न भी बताई है। ये अल्लाह का एक्सपर्ट ओपिनियन है कि ये जो इंसानियत और जिन्नात यहाँ पे आबाद हुए हैं, इनमें से अल्टीमेटली अक्सरियत दोज़ख में ही जाएगी। बड़े कम लोग होंगे जो जन्नत में जाने में कामयाब होंगे। जो सूरतुल अस्र में भी आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ज़माना गवाह है इस बात पे कि सारी इंसानियत घाटे में है, सवाए उन लोगों के जो ईमान ले आए, नेक अमाल किए और नेकी की तलकीन करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। इसके अलावा पूरी की पूरी इंसानियत घाटे में। और देख ले, ज़माना गवाह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुखालफिन तबाह बर्बाद कर दिए गए। सिर्फ 78 लोग जो हैं वो कामयाब हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां उनके साथ बचाई गई, उनकी अपनी बीवी भी, और पूरी कौम तबाह कर दी गई। पूरी इंसानियत घाटे में चलती आ रही है, सवाए उन लोगों के जो ईमान ले आएंगे, नेक अमाल इख्तियार करेंगे और हक बात की तलकीन करेंगे और सब्र की। यहाँ पे सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 179 में है कि बेशक जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है। बोले आऊज़ु बिल्लाहि ताला। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। उनको हमने दिल दिए थे, अक्ल दी थी, लेकिन वो उससे सोचते ही नहीं है। वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा। उनको हमने आंखें दी थी, लेकिन आंखों से देखने का सा देखना नहीं देखते, इबरत नहीं पकड़ते। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। और उनको हमने कान दिए थे, लेकिन सुनने वाला सुनना सुनते ही नहीं है। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। ऐसे लोग चौपायों की मानंद हैं, बल्कि उनसे भी बदतर हैं, जो अपनी अकल, आंखें और कान इस्तेमाल करके हक बात तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। उलाइका हुमुल गाफिलून। ऐसे ही लोग हैं जो असल में गाफिल हैं। तो अल्लाह ताला ने ये इसमें एक गैबी खबर दे दी है कि अल्टीमेटली ये होने वाला है। मतलब क्या कि आप जिसने तैयारी करनी है वो खुद तैयारी कर ले। इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ कि इस वक्त तकरीबन यहाँ पे 80 के करीब लोग बैठे हैं और मैं ये कहूँ कि मैं एक गोली चलाऊँगा, जिसको भी लग जाए, तो हम में से क्या हर शख्स ये सोचेगा कि यार एक ही गोली है, 80 बंदे हैं, किसी और को ही लगेगी, ज़रूरी है मुझे ही लगनी है? ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा, नहीं। सब दुड़की लगा देंगे। लेकिन आखिरत का मामला क्या है? बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह, कि आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि जन्नतियों और दोस्तियों को अलग करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि अल्लाह कितने जन्नती और कितने दोस्त की? तो अल्लाह ताला फरमाएगा हर 1000 में 999 दोस्त की और सिर्फ एक जन्नती। तो यहाँ अगर 1000 बंदा और मैं कहूँ एक गोली चलेगी, हर बंदा भागने की कोशिश करेगा। लेकिन आखिरत के बारे में ये हाल है कि हर एक बंदा ये उम्मीद लगाया हुआ है कि वो जो एक बचेगा ना, वो मैं हूँगा।
اور ادھر 1000 بندے کے اوپر ایک گولی چلائی جائے تو 1000 کا 1000 سوچے گا جو ایک پھڑکے گا وہ میں ہوں گا. بالکل 180 ڈگری سوچ ہے. یا اس کو یوں سمجھے کہ میں کیونکہ ایک گولی چلاؤں گا 999 بچ جائیں گے, ایک کوئی لگے گی. کوئی نہیں کہے گا یار 999 بچنے ہیں تو چلو ایک میں بھی ان میں بچنے والوں میں ہوں گا, کیونکہ نا کدھر میں ہی نہ پھنس جاؤں. اور آخرت میں تو معاملہ بالکل الٹ ہے. بہت کریٹیکل ایشو ہے. انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اللہ کو سیریس لینا چاہیے. جو لوگ دنیا میں اللہ کو سیریس لیتے ہیں وہی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, ورنہ اللہ تو بے پرواہ ہے. یقین کریں, پوری کی پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, پوری کی پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ جو اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے دوزخ میں پھینک سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے, وہ کیسے پھینکے گا؟ بھائی اس لیے پھینکے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احساسات نہیں ہیں جو ایک ماں کے ہوتے ہیں. ماں تو اپنی نفسانی خواہش یا محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتی ہے, لیکن اللہ مغلوب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا فرعون سے اس کی ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے جو اس کا باغی ہے؟ یہ محبت تو ان لوگوں کے لیے جو اس کے تابع فرمان ہو. جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون, ہم مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑیں گے. ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ ایک نعوذ باللہ ایک سسٹم چلایا ہوا ہے, اینڈ پہ سب کچھ چھوڑ دے گا. نہ, اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح کی نہ ہوتی کہ لوگ جو ہے وہ کیجول زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. بڑی سٹرکٹ تعلیمات ہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو اصحاب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت طاری نہیں ہوتی, لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائے گی, اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چلی جائے گی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے, اور ہماری بے پرواہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا, عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں, عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. جسے عقل نہیں ہوگی وہ موجیں مارے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا, لیکن جسے عقل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہونے والا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرے, کچھ اصحاب آپس میں یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہنس رہے تھے, تو آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہنستے, زیادہ رویا کرتے. بہت سیریس کیس ہونے والا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی تو کہانی ختم سر, سنوا دے. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے, ایسی خشیت تم پہ طاری ہو جائے گی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوا ہے سر. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو, اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے, کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا, اسی کے اوپر تو جنت ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے, پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سوالات کے جوابات جو نہیں آئے کہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے, سن سنا کے سننی, ٹنی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل
جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے زمین کے, خاک بن جاتا ہے, اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخ و پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے. اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں. یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے, ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا, ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے ہوئے ساری بزرگی کھل گئی ہو, دڑل کی بات پیچھے سے آ جائے. ٹھیک ہے, لوگ ایسے بزرگی کا دعویٰ بھی پھر چھوڑ دیں گے, وہ ڈرتے رہیں گے نا. تو یہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے. تو اس عید کے اوپر میں یہی پیغام دوں گا کہ اللہ کو سیریس لیں, اور سیریس لینے کا پھر مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں کیا ہوتا ہے, یہاں پہ وہ پی کے والا ہی کام چل رہا ہے, دکھلاوا ہی سارا کے سارا چل رہا ہے. سب کانٹیننٹ میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی طرف راستہ بھی اختیار کرتا ہے نا تو زیادہ زیادہ کیا کرتا ہے وہ کہ وہ کسی کی ماں مر گئی, کسی کا جوان بیٹا مر گیا, کسی کو کوئی بیماری آئی, وہ اللہ کی طرف لگتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے, تسبیح پکڑ لیتا ہے, مسجد کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے, اور اس مسجد کی طرف جو اس کے محلے کی مسجد ہوتی ہے وہ ایک پریکٹسنگ مسلمان نہیں بنتا, وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی یا پریکٹسنگ دیوبندی یا پریکٹسنگ اہل حدیث اور شیعہ بن جاتا ہے. اگر اس کے محلے کی مسجد بریلویوں کی ہوتی ہے تو وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی بن کے سامنے آ جاتا ہے. ہونا ہی چاہیے کہ اب تم خدا کی طرف راستہ اختیار ہی کیا تو سب سے پہلے علم حاصل کرو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت تو اہل علم کو ہے. علم نہیں حاصل کرتے, جو جدھر لگے نا اسی طرف چل پڑتا ہے. ہونا تو چاہیے کہ آپ پہلے ہی دیکھیں کہ میں قرآن و سنت کا علم حاصل کروں, میں دیکھوں کہ یار کون سے نظریات درست ہیں, کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کرنی ہے, کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرائض میرے اوپر لگائے ہیں. وہ کوئی بھی علم نہیں حاصل کرتا, کوئی جدھر لگا ہے ادھر. ہمارے محلے میں نے بتایا کہ ایک پوری فیملی قادیانی ہو گئی تھی, میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے. صرف ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی, بچی پیدا ہوئی, وہ والد پہلی دفعہ گیا مسجد میں, وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی, وہ قادیانی ہو گیا, پوری نسل ان کی قادیانی ہے. یہ ہماری ٹوٹل تحقیقات ہے. اذان عصر شروع ہوگی, اذان کا جواب دیں, باقی انشاءاللہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اذان عصر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 67 میں آج 9 جون 2019 کو اپنی گفتگو کا آغاز میں پھر وہیں سے کرتا ہوں جہاں پہ بات مکمل ہوئی تھی کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں لوگ پریکٹسنگ اپنے فرقوں کے بنتے ہیں, علم حاصل نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی کبھی یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ میں دیکھوں. حالانکہ دنیاوی معاملات کے اندر سب سے پہلے لوگ, کسی نے مکان بھی بنانا ہے نا, وہ کئی ٹھیکیداروں سے مشورہ کرتا ہے, کئی مٹیریل والوں کو ملتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صبح مکان شروع کرا دیتا ہے, پوری فیزیبلٹی بناتا ہے, پوری پلاننگ کرتا ہے. لیکن ایک دین کے اوپر چلنا ہے جس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں, کوئی فیزیبلٹی نہیں, جو جدھر لگے وہ لگ جاتا ہے. اس وجہ سے پوری زندگی لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا ہے, اس کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے, اس کے کیا مسائل ہیں. کتنے شادی شدہ لوگ ملتے ہیں, بچے بھی جوان ہو چکے ہیں, ان کو غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوتا. تو علم بنیادی چیز ہے, اس کے اوپر بنیاد رکھیں, اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کی طرف آپ کی رہنمائی ہوگی. لیکن علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے میں یعنی اس عید کے موقع پر ریکویسٹ کروں گا, جہاں تک بھی ہماری بات پہنچتی ہے, کہ یہ سچائی کا پیغام سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کریں, پھر جاگو اور جگاؤ کی مہم شروع کریں. انسانیت کو بتائیں کہ کتنی بڑی مشکل میں وہ پھنسنے والے ہیں, کتنا بڑا معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ تو چوکوں پہ کھڑے ہو کے اور بڑی بڑی بلڈنگز کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے اسپیکر فٹ کر کے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے, تو بچ جاؤ. ہماری حالت ویسے یہ ہے کہ ہم تو ایک بلی کو بھی آگ میں گرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ راگنی الاپ رہے کہ انسانیت نے دوزخ میں گرنا ہے اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سیریس نہ لیا اپنی زندگی کے اندر. تو یہی پیغام ہے جی, کہ لوگوں کو یہ آیت سنائیں, خود بھی آخرت کی فکر کریں, لوگوں کی بھی آخرت کی فکر کریں, اور علم کی بنیاد پہ, تاکہ عقائد کی بھی اصلاح ہو اور اعمال کی اصلاح. جزاکم اللہ خیر علی. تو یہ ویڈیو میں ہم نے پڑھا اور سمجھا کہ امپورٹنٹ میسج ٹو ہیومینٹی کیا ہے محمد علی مرزا کے تھرو, کہ اگر جو انسان اللہ کو سیریسلی نہیں لے گا, یا پھر نماز صحیح سے نہیں پڑھے گا, یا علم نہیں لے گا قرآن کا, یا
बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं लेगा जो डायरेक्शन में अल्लाह के डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो उनका दोज़ख में जाना तय है। क़यामत के दिन उनको तैयारी कर लेनी चाहिए। इंसान क्या, एक बिल्ली को भी मतलब अगर आप उसको जलाना शुरू करो तो इंसान वो देख नहीं सकता, पर आपको दोज़ख में ज़रूर लोगों को जलते हुए देखना पड़ेगा। दैट इज़ द रियलिटी। और वो बोलते कि लाइफ को सीरियसली लिया करो कि आपको मतलब कि कुरान के रास्ते आप चलोगे, अल्लाह के रास्ते चलोगे तो सिंपल हो जाएगा हर एक चीज़। और जो आजकल के लोग करते नहीं हैं, अक्सरियत ये बोलती है कि भाई अल्लाह ऐसे स्ट्रिक्ट तो नहीं होंगे कि एक माँ से अपने बच्चे को अलग कर देंगे या दोज़ख में डाल देंगे। ये तो ऐसी चीज़ नहीं है कि अल्लाह के अंदर वैसे इमोशंस नहीं है जो माँ अपने बच्चों के साथ होता है। तो जिसका जाना तय है दोज़ख में वो उसका जाना तय है। तो अब जितना हो सके हलाल काम किया कीजिए और सीरियसली लिया कीजिए चीज़ों को। और एक चीज़ बताइए कि 1000 में से 999 तो ज़रूर दोज़ख में जाएंगे और एक ही है होगा जो जन्नत नसीब करेगा। और पर हमें उस चीज़ को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, उस चीज़ को पॉजिटिव लेके हमें वो इंसान, अकेला इंसान बनना है कि जो जन्नत में जाए ना और सारी अच्छी चीज़ें पाए। और तो ये था हमारा रिएक्शन वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट्स। और न्यू सब्सक्राइबर है जो हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। शुक्रान।